In the summer of the year 2000, Suhail Fida and his cousin Rafiq were arrested for the murder of a man in the district of Swat. 2 years later, they were both sentenced to death. In 2005, they won an appeal against the death sentence on the basis that both of them were under 18 when the crime was supposedly committed. Now, this probably sounds like a fairly ordinary story to you by now, but just listen to this. Over the nearly 8 years of his incarceration, Suhail Fida has completed his FA degree, his BA degree, a Master's in International Relations, in which he stood 8th in Hazara University, and recently a Master's degree in History as well. And he is now teaching at a school at the prison. This makes his story anything but ordinary. Now, to find out how this extraordinary life has changed this ordinary man and what lessons he has learned from this life, we went to Haripur jail to have a talk with him and find out what he sees when he looks at the world. मेरा एक साथी था, वो हमारे साथ एक चक्की में था, उसको तिमरगढ़ जेल ले गया हंगिंग के लिए। तो जब मैं अपनी चक्की में आता था तो सोचता था कि उसके बारे में सोचता था कि यार वो तो बहुत अच्छा लड़का था, ये क्या हुआ और वो हंग हो गया। तो उन ख्यालात को मैं फिर अब बुक्स लेके कि वो मुझे थोड़ा सा वो बड़ी मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको डिप्रेशन से निकलने के लिए फिर मैंने कहा कि नहीं, बुक्स पढ़ो, और ये इस वजह से नहीं, लोगों को साबित करो कि नहीं, जो आप लोग सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं है। मैंने पहले सोचा कि ये जेल जो है ये जेल नहीं है, मैंने अपने लिए इसको एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया था। मैं समझ रहा था ये एक यूनिवर्सिटी है, मुझे इससे तालीम मुकम्मल करना है, मुझे जाना है, यही सोच रहा कि मुझे जाना है। ये मैं जब यहाँ आया हो तो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आया, तो यही मेरे साथ ये खौफ थी कि ये जो है यूनिवर्सिटी है और जो जेल वार्डन है, ये जेल वार्डन नहीं, ये कोई उस टीचर है, हमारे जो सबॉर्डिनेट है, ये वाइस चांसलर है। मैंने यही समझा था और अब भी यही समझ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल बहुत सपोर्ट दिया है, मुझे यहाँ तक इतना सपोर्ट दिया कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो सबॉर्डिनेट साहब ने मुझे मिठाई भेजी। अगर मैं समझता हूँ ये जेल की तारीख में कोई अनोखा सा वाक़या होगा कि सबॉर्डिनेट जेल एक कैदी को मिठाई भेजता है सिर्फ इस वजह से कि आप पास हो गए, और फिर वो मुझे टीचर मुहैया करता है। तो मेरे ख्याल में मेरे जो कैरियर में जो जेल का बहुत हाथ है। नेल्सन मंडेला बहुत उसने मुझे इम्प्रेस किया है। उसकी वजह ये है कि जब वो 27 ईयर वहाँ गुजारता है, वो किस तरह गुजारता है। हम तो अब आज के जो 21st सेंचुरी है वो जेल नहीं रही जो पहले 21st सेंचुरी रोबन आइलैंड हुआ करता था, सब कुछ था। उसके मुताबिक मैं सोचा कि अगर नेल्सन मंडेला इस तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको कुछ सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों नहीं गुजार सकता हूँ। ये BBC उर्दू में सुनता रहा और वॉइस ऑफ अमेरिका, आपकी दुनिया, फिर रेडियो की तरफ भी ध्यान गया मेरा। वो उस वजह से गया कि नहीं, एक मीडिया की चीज़ें नहीं देखने, उनका भी सुनना चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमारा TV क्या कहता है, फिर उससे एक रिजल्ट लेना चाहिए। इस तरह नहीं कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, दूसरा भी सुनना चाहिए। तो उससे फिर मैं नतीजा खस करता कि हक़ाइक़ क्या है। मसला की जड़ यही ना कि एक चीज़ बुनियाद हमें पता होता है कि ये काम हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ये मसला खुद ब खुद ठीक होगा। मसला खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। उस मसले को उस जगह पकड़ो, उस जगह उसे ख़त्म करो। बाद में वो दहशतगर्द बन जाते हैं, उनके साथ बंदूकें आ जाए। बंदूकें कहाँ आती? जब आप समझ ले कि फजलुल्लाह ये सब कुछ कर रहा है और ये तबाही मचा रहा है, आपको उस वक्त रोकना चाहिए। अब बाद में वो इतना बड़ा लीडर बन जाए, उसके साथ बहुत से लोग आ जाए, आप कहें कि नहीं अभी रोकना चाहिए। तो यही हमारा मसला है कि हम कहते बस सोचते अभी ऑपरेशन करते, नहीं। आप बस आपको जब महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को पहले ख़त्म करो। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो मतलब पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए, इन सब चीज़ों का जो ये नहीं बुनियाद ना बने, मतलब ये चीज़ बने ही ना। इकोनॉमिक जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब है कि जॉब क्रिएट किया जाए, इस तरह और अपॉर्चुनिटी क्रिएट, ताकि लोगों का जो ज़हन है वो खाली ना हो, वो काम में लगा रहा है, उसको अच्छे काम में लगा ताकि इसका ज़हन खाली ना हो, ताकि वो दूसरे फजलुल्लाह के पीछे भागते रहे कि हम तो बेकार यहाँ पढ़े, हम क्या करें। वो कहेगा बंदूक पकड़ो, बस शरीयत नाफिज करो। अब उसको शरीयत के फ़लसफ़े का पता नहीं है कि शरीयत क्या है, लेकिन बस अभी वो बेकार पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बेकार पड़ा हुआ हूँ, अपनी वो कमज़ोरी को, अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए वो उस चीज़ का सहारा लेते हैं। उनको खुश करने का मेरे साथ एक ही रास्ता है,
میں ان کو بس جب وہ آتے بس میں کہتا ہوں میں پاس ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ مجھے یہ بھی کہتے کہ سہیل آپ نے جو کیا نا، جو بس ہم اس سے سیٹسفائی ہیں، سب کچھ آپ کر رہے، تھوڑی سی اتنی عزت خدا نے دی ہے جیل میں، کیوں نہ نام تو میرے ساتھ قیدی لگ گیا، کیوں نہ سزا یافتہ تو چاہے جس طرح ہوا ہے، چاہے میں کسی کی ججمنٹ سے اگری کروں یا نہ کروں، لیکن وہ تو میرے ساتھ لگ گیا نا. تو اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کی نہیں میں ایسا نہیں ہوں، مجھے خدا نے دوسرے راستے بھی دیے کہ تم اس کو اس طرح ثابت کرو. یہ ثابت نہ کرو کہ بندوق اٹھاؤ اور ڈس کرو کہ نہیں میں بے گناہ ہوں یا یہ ہو. خدا نے مجھے ایک دوسرا راستہ بھی دکھایا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تمہیں میں یہ راستہ دکھاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں خدا راستہ دکھاتا ہے سب کچھ، اس کو بس دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس راستے پہ جانے کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ نہیں کہ زندگی کا مقصد بس آپ باہر ہوئے، بس کھانا کھا لیا، کالج گئی، یونیورسٹی گئی، گاڑی مرسیڈیز میں چلے گئے. زندگی کا فلسفہ کچھ اور بھی ہے. ایک آدمی، ایک عام قیدی، وہ اپنے حال میں بھی خوش رہتا ہے. میں جس جگہ سوتا ہوں میں اس میں اتنی مزے سے سوتا ہوں جہاں کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک آدمی سوتا ہے. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. میں اس سے بھی اتنا انجوائے کر سکتا جتنا وہ آدمی انجوائے کر سکتا ہے. تو وہ جو مثبت سوچ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر میں یہ سوچتا رہا کہ نہیں یار یہ جیل ہے، مجھے یہ کیسی جگہ ہے، یہ تو کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں میں جا نہیں سکتا، اگر میں یہ سوچتا رہتا تو میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جو مختلف کالجوں سے، یونیورسٹی سے ایک میگزین سالانہ میگزین شائع ہوتا ہے، اور یہاں جن میں بھی اسکول ہے اس میں فرسٹ ایئر بھی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنا ایک میگزین بنائیں، کیوں نہ ہم اپنا ایک کوئز پروگرام شروع کریں، کیوں نہ ہم ایسے لیکچر دیں جو مطلب پریکٹیکلی ہو. یہ نہیں ہوتی آپ کو ایم اے کی ڈگری مل گئی تو آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. ڈگری کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا جو پریکٹیکل ہے اس کا استعمال مسٹ ہے. تو اس کے لیے میں نے یہی سوچا کہ اب کچھ ایسی کلاسز ہونی چاہیے. میں سبرن صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا کہ ایسی کلاس بنائی جائے تاکہ ان کی تربیت کرے. یہاں این جی اوز سے مختلف لوگ بھی آتے ہیں، لیکن میں اس میں بھی اپنے کردار پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مطلب یہ نہیں کہ اپنے دل کی تسکین کے لیے، یہ نہیں کہ بس میں نے اس کو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو، تسکین ہو کہ میں نے کچھ دیا. مجھے ایسی اپرچونیٹی میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے ملے گی. پتہ نہیں، بس مجھے نہیں لگتا. کیوں نہ کہ وہ اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، مطلب یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ قیدی کو کیا سمجھتا ہے. جب آپ یہ معلوم کریں کہ میں مثال کے طور پر میں باہر جا رہا ہوں، عام آدمی میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ یہ جو ناانصافیہ جو ہو رہی ہے سب کچھ، کوئی وکیل بک جاتا ہے، کچھ کیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم تو آ جاتے ہیں. لیکن عام آدمی اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں. پھر جب بندہ ایک عام قیدی جو جیل سے نکل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایک بندہ یہاں سے گیا تھا، وہ باقاعدہ 5 وقت کا نماز پڑھتا. لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا، یار یہ آدمی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس طرح. اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں تو اکثر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈریم نہیں ہوتا، ڈریم ورلڈ میں اکثر ڈریم ورلڈ میں بھی رہتا ہوں نا. وہ اس لیے رہتا ہوں کہ وہ مجھے بڑا ہیلپ کر رہے ہیں نا. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح نیلسن منڈیلا کی یہاں سے میوزیم بنا ہے، شاید میں یہاں بھی میوزیم بنا دوں اس جیل کا. جب میں جیل آیا تھا تو میں 17 ایج تھا. میں یہی سوچتا تھا کاش میں باہر ہوتا تو میں یہ ہوتا، وہ ہوتا. لیکن جب میں 8 سال گزر گئے تو پھر وہ پچھتاوا نہیں رہا. پھر میں نے کہا بس خدا نے مجھے یہاں لایا ہے. یہاں میں نے جو چیز مجھے ملنی تھی وہ یہاں مل گئی. شاید باہر مجھے یہ چیز نہ ملتی. اور کیوں نہ کہ یہ ہر چیز نہیں ہے ایک کھڑی سے کھڑی مل رہی ہے. پہلے مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیوں نہ میں جو کام کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. لیکن ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو ابھی مجھے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ مثال کے میں نے وقت ضائع کیا. میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. اگر باہر ہوتا شاید پتہ نہیں کیا ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، یہاں جب میں سزائے موت سے 25 پہ نکل رہا تھا تو اس وقت میں جب نکل رہا تھا ایک نالج گین کر کے نکل رہا تھا. میرے ساتھ ڈگری تھی، میرے ساتھ سب کچھ تھا. لیکن جب آ رہا تھا میرے ساتھ کچھ نہیں تھا، میں ایمٹی ہینڈ تھا. لیکن خدا نے مجھے یہ دیا، تو انہوں نے مجھے گفٹ دیا ہے. ابھی اگر میں اس کو وہی بات کروں گا کہ نیگیٹو سینس میں لوں کہ پازیٹیو سینس، میں اس کو پازیٹیو سینس میں لوں گا کہ نہیں، خدا نے مجھے گفٹ دیا ہے اور مجھے اس پہ شکر کرنا چاہیے.
And that is Suhail Fida's story in a nutshell. If you want to get in touch with him, or if you want to send him a book perhaps, or if you want to give us your reaction on the story, write to us at thebigdigit@dawnnews.tv.